اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہماری 18ویں پارے کی ہم لوگ اب سورہ فرقان شروع کریں گے۔ سورہ فرقان سے آگے جو ایک سلسلہ چلے گا، 8 صورتیں جو ہیں ہم آنورڈ، اگلی 8 صورتیں جو ہیں وہ ہم مکی دور کے اندر ہی رہیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے اس سے پہلے ہم نے سورہ نور پڑھی ہے، سورہ نور کا جو جوڑا ہے وہ ان 8 صورتوں کے بعد سورہ احزاب آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب ہم آج سے جب ہم لوگوں کا شروع ہوگا وہ سورہ فرقان سے آنورڈ ہم مکی دور کے اندر رہیں گے۔ سورہ فرقان، فرقان کا مطلب ہے فرق کر دینا، حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ اس کا تعارف کا ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہاں سے۔ اس کا تعارف یہ ہے سورہ فرقان کا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کے بارے میں کفار مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ اور آپ لوگوں کو عقائد پتہ ہے نا، توحید، رسالہ، آخرت۔ مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا بنیادی مرکزی مضمون یہی رہا ہے، کیونکہ جب اس مضمون پہ عقیدہ ہوگا تو آگے بڑھیں گے نا۔ نماز تو پھر وہ پڑھے گا جس کے عقیدہ مضبوط ہوگا، توحید، رسالت اور آخرہ پر۔ تو ان کے ان اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، انہیں یاد دلا کر اللہ رب العزت کی فرما برداری، اس کی توحید کے اقرار اور شرک سے علیحدگی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو اس کا تعارف ہو گیا۔ اب یہ جو اگلا حصہ ہے، کیونکہ ہم یہ سارے نقاط ڈاکٹر سرار کے ہی لے کے چل رہے ہیں، تو انہوں نے خاص یہاں پر یہ چیز سمجھائی ہے ہمیں، جس کو میں نے اس طرح سے لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ مکہ کے 12 سال ہیں، پہلے 4، درمیانی 4، آخری 4، ٹھیک ہے نا؟ پہلا ایک جو ہے وہ پہلا حصہ ہے، پھر درمیانی، پھر آخری۔ اچھا، پہلے حصے میں نازل ہونے والی جتنی صورتیں ہیں وہ مصحف کی جو ترتیب، مصحف بائنڈنگ کو کہتے ہیں نا، یہ آج جو قرآن ہے ہمارے پاس بائنڈنگ 2 گتوں کے درمیان ہے نا، بائنڈنگ کی فارم میں ہے۔ اس میں جو 7ویں منزل شروع ہوتی ہے نا، سورہ قاف ہے اس کی پہلی سورہ۔ سورہ قاف سے سورہ ناس کے اندر جو ہے وہ مکی دور کے آغاز کی صورتیں ہیں۔ مکی دور کے 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مصحف کی ترتیب میں آخر میں ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے اندر کچھ مدنی سورہ بھی موجود ہیں، لیکن بیشتر حصہ مکی دور کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں مکہ کا درمیانی دور، ٹھیک ہے نا؟ 4 کے بعد 5، 6، 7، 8۔ اچھا، اس کا جو درمیانی دور ہے یہ مصحف کا بھی درمیانی دور ہے، یعنی یہ جو آج ہم سورہ فرقان پڑھیں گے یہ پھر دوسرے اسکالرس کی سب کی رائے یہی ہے کہ یہ مکہ کے درمیانی 4 سالوں میں نازل ہوئی ہے سورہ فرقان، بلکہ ان سب کا کہنا ہے فرقان، شورى، نمل، سورہ قصص، عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ، یہ جو ہم مسلسل 8 صورتیں پڑھیں گے یہ مکہ کا بھی درمیانی دور ہے اور مصحف کی ترتیب میں بھی یہ درمیان میں ہی ہے۔ اسی طرح اب کیونکہ ہم لوگ فرسٹ ہاف تقریباً پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ دیکھیں سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، سورہ اعراف، اب یہ مکی دور کے آخری سال کی ہیں، وہ جو آخری ہے جس میں 9، 10، 11، 12 آتا ہے، اس میں سورہ انعام، سورہ اعراف، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ یونس سے سورہ مؤمنون، 14 صورتیں ہم نے مسلسل پڑھی تھی جو کہ مکی دور کی تھیں۔ تو یہ ٹوٹل 16 صورتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون۔ یہ اس وقت مکی دور کے آخر میں، لیکن ادھر دیکھیں پھر کراس ہوتا ہے، مصحف کی ترتیب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری 4 سالوں کی جو ہے وہ مصحف کی ترتیب میں شروع میں آتی ہیں،
کیونکہ انعام جو اعراف ہے وہ تو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھی ہے، اور مصحف کے درمیان کے مکہ کا درمیانی دور یہ درمیان میں ہی رکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو سٹارٹنگ میں نازل ہوئی ہیں مکی دور میں وہ مصحف کی ترتیب میں جن کا دیکھیں ردم بھی فاسٹ ہے اور آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور دیکھیں 30ویں پارے کی 29ویں پارے کی 28ویں پارے کی ہم دیکھتے ہیں کہ فاسٹ اور چھوٹی چھوٹی آیات میں تیز ردم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب ہم سورہ فرقان جو ہے مکی دور کے بھی درمیانی سال ہیں، اور مصحف کی ترتیب میں بھی یہ درمیان میں اللہ کی حکمت رکھی گئی ہے۔ چلیں اب سورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارکہ، تبارکہ بڑی ہی بابرکت ہے، الذی وہ ذات جس نے، نزلہ نازل کیا، فرقانہ فرقان، فرقان سے مراد کیا ہے؟ حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی کتاب یعنی قرآن حکیم، ٹھیک ہے، یعنی فرقان کہا گیا ہے۔ اچھا، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکونا تاکہ وہ ہو، للعالمین یعنی وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہو جہان والوں کے لیے نذیرا ڈرانے والا ہو۔ اچھا، یہاں پر جیسے ہم لوگ جب پڑھیں تو دیکھیں عبدہ جیسے ذہن میں آئے تو فوراً ہمارا دماغ اسٹرائک کرنا چاہیے، اس میں آپ لوگ ضرور لکھ لیں یہ تیسرا مقام ہے۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل آپ لوگوں کو یاد ہوگی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس میں بھی اسی طرح اسٹارٹنگ ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ پھر سورہ کہف ہم نے پڑھی، اس کا آغاز بھی اسی طرح ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسرا مقام ہے، یعنی سورۃ فرقان میں عبد کا ذکر اس طرح سے تیسری دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، کہف میں پڑھا ہے، اور پھر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور فرقان سے کیا مراد ہے؟ حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی کتاب یعنی قرآن حکیم، ٹھیک ہے، اتنا پورشن ہمیں سمجھ آیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ ہو تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس وقت وہ تا قیامت جاری و ساری رہے گی، کیونکہ اب دیکھیں ورڈ آ رہا ہے تمام جہان والوں کے۔ ان الفاظوں پہ نا اپنے دماغ کو ضرور سٹرائک کیا کریں۔ جیسے ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں، ہم نے سورہ اعراف پڑھی، ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں وہ ایک خاص خاص خطے کے لیے تھے، تو اسی قوم سے مخاطب ہو کے بات کی جا رہی تھی۔ اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی کہ وہ ہوں تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تا قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، یعنی یہ قرآن مسلسل اسی طرح آگے پہنچتا رہے گا، اور آپ نے جو ڈرایا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار پہنچ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ اب یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ اب قیامت تک یہ ڈیوٹی امت کی ہے، کہ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس کو تا قیامت تک جاری اور ساری رکھے گی، یعنی آپ اور میں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے ایک آیت ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ، یعنی جس کے پاس اب یہ امانت پہنچ رہی ہے اس نے مسلسل اس کو آگے پہنچائے جانا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہوں گی سورہ انعام 19 ضرور لکھیں، اس کے ساتھ ہی 1 کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد قرآن کے پیغام کو پھیلانا، اس کے ذریعے سے انذار کروانا۔ انذار ڈرانے کو کہتے ہیں، تبشیر خوشخبری کو دیتے ہیں، خوشخبری بھی اس قرآن کے ذریعے سے، کسی کو ڈرانا بھی تو بھی اس قرآن کے ذریعے سے، تو اس پیغام کو پھیلانا، اس کے ذریعے سے ڈرانے اور تبشیر دونوں، خوشخبری انذار دونوں چیزوں کو لے کے تا قیامت اس کو جاری اور ساری رکھنا امت کی ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 پہ آ جائیں۔ الذی وہ ذات کے لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، سماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، ٹھیک ہے نا۔ ہم مکی دور میں یہ آیت کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلام اللہ ہے، کائنات جو ہے وہ فعل اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ یہ ہم جب آیت پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اسی کے لیے ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ، اب کیا ہے؟ اور نہیں اس نے بنائی، ولدن کوئی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے اس کا، شریکن کوئی شریک، فی الملک بادشاہی میں، یعنی اس میں وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
یعنی تمام اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. وخلق اور اس نے پیدا کیا کل شیء ہر چیز کو فقدرہ پھر اس نے اندازہ کیا اس کا. تقدیرہ پورا پورا اندازہ کرنا. یہ والا بھی دیکھیں ہم کتنی دفعہ ایکسپلین کر چکے ہیں نا کہ دیکھیں اگر مچھلیوں کی بریڈنگ ہوتی تو آج اتنی مچھلیاں ہوتی, شیروں کی ہوتی تو حد سے زیادہ شیر ہی دکھتے, مگر مچھلیوں کی ہوتی تو دیکھیں کیا ایک ماحول ہوتا. لیکن اچھا بارش زیادہ ہوتی تو سیلاب ہی سیلاب ہوتا. تو ہر چیز یعنی اس نے کیسی تخلیق کی, ہر چیز کو پھر اس نے اندازہ کیا, اس کا پورا اندازہ کرنا. ہر چیز دیکھیں ایک مقرر اندازے کے مطابق ہوتی ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں, وَاتَّخَذُوا اور بنا لیے ہیں مشرکوں نے من دونہ ہی اس کے سوا آلہتن معبود لا یخلقون نہیں وہ پیدا کر سکتے شیئن کچھ بھی جبکہ ہم وہ خود یخلقون وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں. کتنی آسان سی بات ہے نا سمجھانے کے لیے. انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو خود بھی کچھ تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں, وہ تو خود بنائے گئے ہیں. ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے درن کسی نقصان کا, ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا, ولا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے موتن موت کا, ولا حیاتن نہ زندگی کا, ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. اچھا یہ دیکھیں, اور ابھی ہم پچھلے صورتوں میں جو سورہ حضرت ابراہیم کا معاملہ پڑھ کر آئے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی ڈیمانسٹریٹ کروایا تھا اپنی قوم کو کہ سارے بت توڑ دیا اور بڑے والے کے اس پہ وہ تیشا رکھ دیا کہ بھئی پوچھو اس سے, وہ لوگ ہو گئے تھے نا لاجواب. تو یہی والی بات یہاں دیکھیں بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے جو خود کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں, وہ اختیار ہی نہیں رکھتے خود اپنے بارے میں, نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا, نہ ہی اختیار ہے موت کا, نہ زندگی کا, نہ جی اٹھنے کا. تو ان سب باتوں میں سمجھانے کا کیا ہے کہ دیکھیں جب تکلیف آئے, جب بیماری آئے, جب کوئی مشکل آئے نا, یہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا لوگوں کو, ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. اب تک آپ دیکھیں ہم کتنے سارے انبیاء کی ہم نے دعائیں پڑھی ہیں نا, سب انبیاء کی ایک ہی دعا ہے ربنا اللہم ربنا, یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے سب اللہ تعالیٰ سے مانگا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہمیں سب سے سبق ہے کہ آپ مدد کے لیے ضرور دوسرے کو کہیں پر اس کو سب کچھ نہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ایک دفعہ کہا, دوسری دفعہ کہا, بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. آیت نمبر 4 پہ آ جائیں. وَقَالَ اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا, ان نہیں ہے حاذا یہ قرآن الا مگر افک افتراہ یہ جھوٹ ہے اس رسول نے گھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مکی دور کے اس میں یہ انداز ملتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ خود گڑا ہوا ہے. وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے اس کی علیہ اس کے گھڑنے پر قوم آخرون کچھ دوسرے لوگوں نے, فقط بس تحقیق جاؤ وہ لوگ لائے ظلمن ظلم وزورا اور بہت بڑا جھوٹ لے کر آئے. تو چوتھی آیت میں یہ بات کلیئر ہے, کیونکہ اب وہ خود دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حالانکہ 40 سال ان میں گزارے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھتے تھے کہ یہ آپ اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے, اتنی معلومات اور تفصیلات آ رہی ہیں, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی ایک آدمی کا تو اس طرح سے نہیں وہ مرتب کر سکتا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ یہ الزام لگایا کہ آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو خفیہ طور پر اس کتاب کی تصنیف میں آپ کی مدد کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے ایک ادارہ سا تشکیل کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ظالم ہیں, ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہونے والے ہیں, یعنی یقینی طور پر افطرا کرتے ہیں کسی پہ جھوٹ باندھ دینا, یہ ظلم یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ لائے ہیں جھوٹ, بڑا جھوٹ لے کر آئے ہیں, وزورا بڑا جھوٹ لے کر آئے ہیں. اچھا آگے دیکھیں, وقالو اور انہوں نے کہا اساطیر یہ یقیناً کس سے کہانیاں ہیں اولین پہلے لوگوں کی. اچھا اگلا جو لفظ ہے نا اس پہ ضرور فوکس کریں. اچھا یہ جو ہے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اس الف پہ دیکھیں آپ لوگ قرآن ضرور کھولا کریں اور پینسل ہاتھ میں رکھا کریں. اسے حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعراب پھر خود رول کے مطابق لگانا ہے. پہلا لفظ الف ہے, پھر کاف پہ جزم ہے, سکون ہے, اور تا پہ زبر ہے, تو اس پر الف پہ زیر لگ جائے گی, یہ رول ہے, ٹھیک ہے نا. اگر تیسرے پہ زبر ہے یا زیر ہے تو پہلے پہ الف زیر لگ جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو ہم اسے پڑھیں گے اکتتبہ بن جائے گا یہ, ٹھیک ہے نا. لفظی ترجمے اکتتبہ بن جائے گا. اس کا مطلب ہے اس نے لکھ لیا ہے ان کو. اکتتبہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی سے لکھوانا, اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی سے لکھوانا. فہیہ چنانچہ وہی تملا پڑھے جاتے ہیں علیہ اس پر بکرتن صبح و اصیلا اور شام. تو پانچویں میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ یہ
خفیہ طور پہ وہ لوگ جو قصے کہانیاں گڑھ رہے ہیں وہ صبح شام ان سے ملتے ہیں اور اپنی گڑھی ہوئی باتیں انہیں لکھوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک تتبہ یعنی کسی سے لکھوا لینا, لکھوا لیتے ہیں, پھر وہی باتیں یہ ہمیں سناتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے. معاذ اللہ, یہ ان کی سوچ بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 6 پہ آ جائیں. قل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, انزلہ, نازل کیا ہے اس قرآن کو, الذی, اس ذات نے جو, یعلم, جانتا ہے, سر, بھید کو, فی السماوات والارض, آسمانوں کے اور زمین کے. انہو, بے شک وہ, کانا ہے, غفور الرحیم, بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے سوال کا جواب بھی آ رہا ہے کہ جہاں وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نازل کیا اس قرآن کو اس ذات نے, یعنی کہ اس ذات نے کہ جس نے نازل کیا, جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے. آیت نمبر 7 پہ آ جائیں. وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا, مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, کیا ہے اس رسول کو, یاکلو, وہ کھاتا ہے, طعام, کھانا, وَیَمْشِی, اور چلتا ہے, فی الاسواق, اور بازاروں میں بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. لولا انزل, کیوں نہیں نازل کیا گیا, الیہ, اس کی طرف, ملکن, کوئی فرشتہ, فیکون, کہ وہ ہوتا, معہو, اس کے ساتھ, نذیرا, ڈرانے والا. یعنی اب یہ پوری انہوں نے اس طرح سے کی کہ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتا, ہم اسے اترتا دیکھتے, پھر وہ گواہی دیتا کہ یہ رسول ہیں. اچھا, پھر یہ رسول جہاں جہاں جاتے وہ فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا. ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں کو ہٹاتا بھی, ہٹو ہٹو, اس طرح سے وہ ساتھ ہوتا, پھر وہ نعرے لگاتا اور نہ ماننے والوں کو پھر دھمکاتا. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے اس طرح سے کیا. اس پہ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھا کریں, ان کے اعتراضات دیکھیں, بنی اسرائیل پیک ہے, بنی اسرائیل میں ہم نے ان کے اعتراضات کافی ڈیٹیل سے پڑھے ہیں. آیت نمبر 8 دیکھیں. او یا یلقا, کیوں نہیں ڈالا جاتا, الیہ, اس کی طرف, کنزن, کوئی خزانہ, او یا تکونو, ہوتا, لہو, اس کے لیے, جنتن, کوئی باغ ہوتا, یا کلو, وہ کھاتا, منہا, اس میں سے, وقالا, اور کہا, ظالمون, ان ظالموں نے مومنوں سے کیا کہا, ان تتبعون, نہیں تم اتباع کرتے, الا, مگر, رجلن, ایک ایسے شخص کا, مسحورا, جس پر جادو کر دیا گیا ہے. اب یہ پھر ذہن میں رکھیں, یہ جو سورہ ابراہیم ہے, جس میں کہ مکہ کو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے, جہاں کوئی کھیتی ہی نہیں اگتی نا. مکہ کیسی وادی ہے, اس کو خود قرآن میں سورہ ابراہیم میں وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے, کہ بالکل وہاں کچھ نہیں اگتا نا. تو یہی ان کا اعتراض ہے, جو کہ ہم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90, 91, 92, 93 میں پڑھ کر آئے ہیں, کہ انہوں نے یہی بات کی کہ اتارا جاتا ہے اس پر کوئی خزانہ, کوئی باغ ہوتا, یہ کھاتا پیتا. اب یہ تو ہماری طرح مشقت کر رہے ہیں, ہماری طرح ہی محنت ہے ساری. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہاں پر معجزانہ طور پر یہ جو ہم مکہ وادی غیر ذی زرع ہے, اس میں کوئی باغ ہوتا جو پھلوں سے لدا ہوا ہوتا, پھر ہم دیکھتے کہ بھئی وہی اعتراضات جو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں ان مشرکین کے, تو پھر کوئی فرشتہ نازل ہوتا, پھر وہ دعویٰ دیتا, اور اس طرح سے انہوں نے کہا یہ سب جادو ہی ہے. بلکہ انہوں نے کیا کہا, ان ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہیں مومنین. آیت نمبر 9 دیکھیں. انظرو, آپ دیکھیں. اچھا, یہ انظرو بھی اسی طرح ہی ہے جیسے حمزہ وصل, اس کے بعد تیسرے پہ جب پیش آتا ہے تو پیش آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے کیا کہا تھا کہ زبر اور زیر کی شکل میں دونوں کنڈیشن میں زیر آتا ہے, لیکن جب پیش آتا ہے تو پہلے پہ بھی پیش آئے گا. انظر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, کیفا, کیسی, ضربوا, ان لوگوں نے بیان کی, لکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, امثالا, مثالیں, فدلوا, چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے, فلا یستطیعون, نہیں, لہٰذا نہیں وہ استطاعت رکھتے, سبیلا, راہیابی کی. ٹھیک ہے نا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں, اس قرآن سے اتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں, جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہی آیات نازل ہو رہی ہیں نا, یہی وہی تھی نا جو اس وقت نازل ہو رہی تھی. آپ ایمان والوں کا دیکھیں, آج ایمان والوں کو ہم سابقون الاولون کہتے ہیں. یہ وہی حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, عشرہ مبشرہ دیکھیں, اور وہاں پر یہ لوگ تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے. تو یہاں یہ ان کی ضد ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے لیے ایسی ایسی مثالیں دے رہے ہیں, چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے, اب لہٰذا وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ یہ اب سیدھی راہ کی طرف آئیں گے. تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی تھی. آیت نمبر 10 دیکھیں. تبارک الذی, بڑی ہی بابرکت ہے, الذی, وہ اللہ, وہ ذات, ان, اگر, شاء, وہ چاہے, جعلا, تو بنا دے, لکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, خیر, بہت بہتر, من ذالک, اس سے,
یعنی یہ جو پچھلی آیت میں انہوں نے ساری باتیں کی ہیں، تو آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس فلاں چیز ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، تو ہم چاہیں تو آپ کو ایسی ایسی اس سے بہتر چیزیں دیتے ہیں جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو، اس طرح سے۔ پھر آگے دیکھیں، جناتن ایسے باغات تجری کے بہتی ہوں، من تحتہا ان کے نیچے، انہارو نہریں، ویجعل اور وہ بنا دے لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصورا، قصورا محلات بنا دے، یعنی یہ لوگ تو باغوں کی باتیں کر رہے ہیں نا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے باغات بنائے، ایسے انگنت باغات اور بے شمار محلات آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 دیکھیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ سب آیات کا مطلب کیا، ہر بندے کے لیے ایک آزمائش ہے، ہر بندہ اس کو کیسے لیتا ہے۔ انہی آیات سے ایمان والوں کا ایمان کتنا بڑھتا تھا، اور ان لوگوں کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہی دیکھیں قرآن کی آیات ہیں کہ انہی سے دیکھیں ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، اور اللہ رحم کرے جو لوگ نہیں، جو پھر آج بھی جو لوگ ہیں جو ضد پر ہوتے ہیں، وہ ان سے پھر نہیں سبق حاصل کرتے۔ ٹھیک ہے نا، ہے سچویشن وہی والی ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 11 پہ، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا ہے، بالساعتی قیامت کو جھٹلایا ہے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کی ہے، لمن اس شخص کے لیے جو کذبا جھٹلائے، بالساعتی قیامت کو، سعیرہ کیسی قیامت ہے، وہ پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب جو ان کے اعتراضات ہیں، اب آپ دیکھیں نا، ہر لفظ تو ریکارڈڈ ہے، ہر منہ سے نکلا ہوا لفظ، ہر ہمارا عمل ریکارڈڈ ہے، تو ان کے یہ سب اعمال اور یہ سب کرامن کاتبین نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو بیسکلی اصل بات یہ ہے، جیسے 11ویں آیت میں ہے کہ اصل بات یہ ہے، کیونکہ اب یہ قیامت کا اور آخرت کا ایمان نہیں لا رہے نا، ٹھیک ہے نا، ان کو بس ظاہری دکھ رہا ہے، ظاہری طور پہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے تو ہماری سرداریاں چھوڑ جائیں گی، ہم آبائی دین کو کیسے چھوڑ دیں، یہی تھے نا ان کے ضد اور اعتراضات۔ تو در حقیقت ان کا آخرت اور قیامت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس بےہودہ اعتراضات پہ لگے ہوئے ہیں، اور انہیں خوف نہیں ہے کہ آخر قیامت میں ان کو ان کے ان باتوں کی، ان اعتراضات کی، اس عمل کی ان کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 11 جی، آیت نمبر 12 دیکھیں، اذا جب رأتہم اب وہ آگ دیکھے گی ان مجرموں کو، تو یہاں پر آپ سمجھ جایا کریں، اپنے پاس لکھ لیا کریں کہ بھی قیامت کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آخرت ہے اور آنی ہے اور ہم نے حساب دینا ہے، اور آخرت میں یہ والے کچھ جوہر نقشے ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ جب وہ آگ دیکھے گی ان مجرموں کو، من مکان بعید بہت دور جگہ سے، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کی، تغیظاً سخت غصیلی آواز، وزفیرہ اور اس کا چلانا بھی سنیں گے۔ تو اس پہ ضرور کہا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ 12ویں آیت میں وہ کلیئر ہے کہ جہنم جب دور سے ہی ایسے مجرموں کی صورت میں اب وہ اپنے شکار کو دیکھے گی کہ آئے گی، تو وہ غضبناک ہو کر جوش مارے گی، اس کے دھاڑنے اور پھنکارنے کی خوفناک آوازیں ان مجرموں کو بہت دور سے سنائی دیں گی۔ ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 13 دیکھیں، اور اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے، منہا ان میں سے، مکانن ضیقاً کسی تنگ جگہ میں، مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعو تو وہ پکاریں گے، ہنالک وہاں سے، ثبورا ہلاکت، اور پھر وہ موت کو پکاریں گے۔ 13 میں کیا ہے کہ اس وقت وہ دعائیں کریں گے اب انہیں موت آ جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب وہ حقائق جو آج ہم سے چھپے ہوئے ہیں نا، اب وہ نظر آ جائیں گے ان کو، ٹھیک ہے نا، اس وقت اب وہ پکاریں گے موت کو۔ ابھی آگے کنٹینیو ہے، لا تدعو انہیں کہا جائے گا مت تم پکارو، الیوم، اچھا یہ اس ال کو بھی ضرور ذہن میں رکھا کریں، آج حمزۃ الوصل ذہن میں رکھیں، یہ بھی ایک فارم ہے کہ الف نے سمجھے لام کو لے لیا، لام جہاں جہاں آتا ہے تو زبر آتا ہے، جیسے الرحمن، الرحیم، الملک، تو الیوم اس سے پہلے آپ کو زبر ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا تدعو انہیں کہا جائے گا مت تم پکارو، الیوم آج، ثبورا واحد یعنی ایک ہلاکت موت کو مت پکارو، ودعو بلکہ تم پکارو، ثبورن کثیرا بہت زیادہ ہلاکتوں اور موتوں کو پکارو آج تم، ٹھیک ہے نا، اب تم یعنی اتنے پکارو۔ اچھا کیوں، دیکھیں جب یہ پنشمنٹ دیکھا کریں نا، اس سے پہلے وہ احسانات تو نعمتیں ضرور ذہن میں رکھا کریں جو آج ملی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہلت کفار مکہ کو بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا، 12 سال مکہ کے لگائے، 2 بدر کے لگائے، تو 14 سال تقریباً پورے انہیں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی فوراً نہیں پکڑا گیا، اس کے بعد پھر ان کی پکڑ آئی ہے بدر کے مقام پہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ مہلت تو ان کے پاس بھی تھی۔ یہ پنشمنٹ تب ہے جب کہ بات واضح ہو گئی، پورے آپ کو سمجھ آ گئی، حقیقت بھی سمجھ آ گئی، اور پھر اپنی ضد پہ اڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، پھر کہا جائے گا اب ایک موت کو نہیں پکارو، اب بہت ساری ہلاکتوں کو تم پکارو،
ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اب اس کو اب موت نہیں آئے گی. اور یا حدیث کا مفہوم بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی یہ کہ موت کو جو ہے وہ مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 15 دیکھیں. قل، کہہ دیجئے، اذالک، کیا یہ عذاب خیر بہتر ہے، ام یا جنتو، یا وہ جنت، خلدی، ہمیشگی کی، التی، وہ جس کا، وعید المتقون، وعدہ دیے گئے ہیں متقی لوگ. ٹھیک ہے نا، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی دیکھیں ہم مسلسل ہم پڑھتے ہیں، جہاں ایسی آیات پڑھتے ہیں وہاں یہ وعدہ بھی پڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج آپ اور میں اچھے گمان سے ہر کام بس محنت کرتے چلے جانی ہے. اگر غلطیاں ہم سے ہوں گی تو ہم نے توبہ کرنی ہے، پھر ہم نے لگ جانا ہے. کہیں پہ بھی مایوسی نہ آئے کہ میرا کیا ہوگا، میں کر نہیں سکتا. یہ شیطانی وسوسہ جہاں ہے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو ہمیں یہ وعدہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، مومن متقی کو یہ وعدہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 15. کانت، وہ ہے، لہم، ان کے لیے، جزا ہے، وہ مسیرہ، اور واپسی کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کا وعدہ متقیوں اور مومنین کے ساتھ ہے. اچھا، یہ وعدے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا اور میرا سفر چل رہا ہے، یہ سفر ہے نا، نہ رکنے والا ہے. پہلے یہ سفر ہے، پھر ہم نے ابھی سورہ مومنون 100 پڑھی نا، اس کے بعد عالم برزخ، وہ بھی ایک سفر ہے، پھر آخرت کا سفر ہے. تو اس کی آخری منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو یہ وعدہ یہ اسی لیے وعدہ اور یہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ ان کا آخری سفر، آخری منزل جو ہے وہ جنت ہے، جو ان کی واپسی کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، واپسی کی جگہ پہ آپ لوگ جنت لکھ لیا کریں گے. ہمارا آخری سفر جو ہے وہ جنت ہے، وہ ہماری منزل ہے آخری انشاءاللہ. آیت نمبر 16، جس کی محنت ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہے، یہاں ہمارے اعمال ہیں جو اس آخرت میں کام آنے ہیں. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 16 دیکھیں. لہم، ان کے لیے ہوگا، فیہا، اس میں، ما، جو کچھ، یشاؤون، وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہاں آپ کو اور مجھے سب سے زیادہ دھڑکا اسی چیز کا ہوتا ہے، کب موت آ جائے، کب کون سی نعمت چھن جائے، کب دیکھیں بڑھاپا آ جائے، کب مسلسل ہم آگے جا رہے ہیں نا. وہاں کیا ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے اس میں جو کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کانا، یہ ہے، علی ربک، آپ کے رب کے ذمے ہے. ان چیزوں کو نا ہائی لائٹ کیا کریں ذرا یلو کلر سے یا مارکر سے، کہ یہ اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے. علی ربک، آپ کے رب کے ذمے، وعدن، یہ وعدہ، مسئولہ، قابل درخواست. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 16 میں آپ کو کہوں گی آپ لوگ لکھیں 194، سورہ آل عمران 194. ٹھیک ہے نا، یہ وعدہ کے ایفا کی آپ کے رب پر حتمی ذمہ داری ہے. یعنی اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کا، میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، آیت نمبر 194. آپ لوگ چاہیں تو یہ آیت یاد بھی کر لیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے فرما، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت یقیناً اپنے ان وعدوں کو پورا فرمائے گا، اور یہ اس کی رحمت کا اظہار ہے کہ ان وعدوں کو اپنی ذمہ داری قرار دیا. ٹھیک ہے نا، وعدہ مسئولہ، اور اللہ ربک، اپنے رب کی ذمہ داری اس کو قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اسی کی محنت کرنی ہے اور امید رکھنی ہے، اچھا گمان اور اچھی امید رکھنی ہے، اور بالکل کہیں پہ بھی مایوسی نہ آئے. جہاں کہیں آئے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 17 دیکھیں. وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، وہ اللہ اکٹھا کرے گا انہیں، وما، اور ان کو، جن کی. اچھا، اس آیت کو بہت غور سے سمجھ کے پڑھیں کہ، اور پینسل ضرور رکھا کریں کہ جس دن وہ اللہ اکٹھا کرے گا انہیں، وہ ان کو، جن کی، یعبدون، وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. اب تمام وہ باتیں ذہن میں لائیں جو ہم اب تک پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا چھوڑ کو دیکھیں نا، اب تک نسل انسانی نے بت بنائے. ٹھیک ہے نا، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اچھا، آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ان قبر پرستی. اب قبر والے نے تو نہیں یہ دعوت دی تھی، قبر والا تو ممکن ہے نیک انسان ہو، اس کو تھوڑی پتا اس کے بعد والے لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں سجدے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تمام لوگ اس آیت کا حصہ بنتے ہیں. اچھا، لوگ پہ فرشتوں کی عبادت کی ہے، لوگوں نے فرشتوں کو معبود بنا دیا، اولیاء اللہ کو معبود بنا دیا. اچھا، آج کی اس میں جو کرنٹ پوزیشن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، ان کی یہ دعوت تو نہیں ہے نا. ہم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے، سورہ آل عمران پڑھی ہے. آخر اتنی بڑی عیسائی کمیونٹی نے ان کو وہ شرک کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں اور ان کو معبودی بنا لیا. ٹھیک ہے نا، سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا ہے، مائدہ میں بھی پڑھا ہے، آل عمران میں بھی پڑھا ہے. تو یہ اب وہ لوگ ہیں کہ جس دن وہ اللہ اکٹھا کرے گا انہیں، ان کو، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. سلیش اگلا حصہ دیکھیں. فَيَقُولُ، تو وہ اللہ کہے گا، کیا، تم ادللتم، تم نے گمراہ کیا تھا، عبادی، میرے ان
हाउलाई मेरे इन बंदों को, अम या फिर हम वो खुद दल्लू सबील, या फिर वो खुद राह हक से भटक गए थे। ठीक है ना, ये इस तरह से क्वेश्चन है, उनको खड़े करेगा और इनसे उनके उनके उनसे इनके बारे में पूछा था, क्या क्या तुमने ये कहा था। अब आप देखें वो क्या जवाब देते हैं। ठीक है ना, वो औलिया अल्लाह फरिश्ते तब अब वो तमाम लोग क्या जवाब देते हैं। अच्छा, इसमें भी यही इशारा मुमकिन है उस दिन बुतों को भी दिया जाए, वो बोले मुमकिन है, क्योंकि इसमें तमाम वो है जो नस्ल इंसानी अल्लाह के सिवा इबादत करती है। अच्छा, वो क्या जवाब देते हैं, आयत नंबर 18, कालू वो कहेंगे सुबहानका तू पाक है, माँ काना नहीं था, यमबगी लाइक लना हमारे लिए, अन ये के नत्तखिजा के हम बनाए, मिन दूनी का तेरे सिवा, मिन औलिया कोई कारसाज। ठीक है ना, वो कहेंगे कि तू पाक है, हमारे लिए तो रवा ही नहीं है कि हम तेरे सिवा किसी को अपना वली बनाए। अच्छा, वली पे आप लोग जरूर जहन में रखें कि वली दोस्त को कहते हैं, तो दोस्ती हमेशा देखें दो तरफा होती है, एक तरफा तो नहीं ना होती, दो तरफा होती है। तो ये हमने पढ़ा है सूरह बकरा 257, ये जरूर लिख लें 18 के आगे। 257 जो आयत है सूरह बकरा की, जिसका तर्जुमा मैं बताती हूँ, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है मोमिनीन का, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है नूर की तरफ। इसी तरह हमने सूरह यूनुस में भी पढ़ा है, सूरह यूनुस 62 में भी पढ़ा है, आगा रहो यकीनन वो अल्लाह के वली हैं, इन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत कर लें, फिर ना तकलीफ, फिर तकलीफ हमें तकलीफ नहीं ना लगेगी, फिर तो अल्लाह के हुक्म से एक इम्तिहान है, जब नेमत है वो भी इम्तिहान है कि उसमें हमें शुक्र अदा करना है और तकलीफ में हमें सब्र करना है। तो अल्लाह वली है मोमिनीन का, ठीक है ना, वो यकीन रखो कि जो अल्लाह के वली है ना इन्हें खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। व लाकिन और लेकिन, अब सूरह फुरकान पे आ जाए आयत 18 पे, व लाकिन और लेकिन मत्तातहुम तूने फायदा सामाने जिंदगी इन्हें दे दिया था, व आबाअहुम और इनके बाप दादा को भी दे दिया था, हत्ता यहाँ तक कि नसू वो जो इतनी अयाशी और ऐशो इशरत और माल मिल गया ना तो वो भूल गए, जिक्र तेरा जिक्र, वकानू और थे कौमम बुरा लोग हलाक होने वाले। यानी यही वाली बात है, अल्लाह ने इनको जब दौलत दी, इनको हैसियत दे दी, इनको इतना कुछ दे दिया, खुशहाली दे दी, तो यहाँ तक कि वो याद दहानी को ही भूल गए और तबाह होने वालों में से हो गए। ठीक है। अच्छा, 18 के बाद 19 में आप लोग खुद लिख लें। 19 में जो बात है वो अल्लाह ताला इन मुशरिकीन को मुखातिब करके फरमाएंगे। ठीक है, अब इशारा मुशरिकीन की तरफ है। फकद अल्लाह कहेगा बस तहकीक, कज़्ज़बूकुम उन्होंने जुटलाया तुम्हें, बिमा इन बातों से जो तक़ूलूना तुम कहते हो, फमा तस्ततीऊना चुनांचे नहीं तुम इस्तात रखते, सरफन अजाब के हटाने की, वला नसरा और ना मदद करने की, वमन और जो कोई यज़लिम जुल्म शिर्क करेगा, मिनकुम तुम में से, नुज़िक़हु तो हम चखाएंगे इसे, अजाबन कबीरा तो हम इसे बहुत ही बड़ा अजाब चखाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये बात ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। अब हम आ गए हैं आयत 20 पे। 20 पे आप लोग लिख लें कि भी काफिरों के बाद अब मुखातिब कौन है, अब मुसलमान है। अब अल्लाह ताला खिताब फरमाएंगे मुसलमानों की तरफ, यानी आयत नंबर 20 में खिताब जो है वो मुसलमानों से कहा जाएगा। वमा अरसलना और नहीं हमने भेजे, वा और माँ नहीं, अरसलना ना का सीगा होता है हम के लिए, और नहीं हमने भेजे कबल का। अब देखें ये वाले वर्ड्स पहचानना शुरू हो जाया करें, जैसे कबल उर्दू में भी होता है, कबल का आप सल्लम से पहले, नहीं हमने भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, मिनल मुरसलीन रसूल, इल्ला मगर, इन्नहुम बिलाशुबह वो, लियाकुलूना अलबत्ता खाते थे, तामा खाना खाते थे, व यमशूना और वो चलते थे, फिल अस्वाक बाजारों में, वजअलना और हमने बनाया, बादकुम लिबादिन तुम्हारे एक को दूसरे के लिए फितनतन आजमाइश बना दिया है, आ तस्बिरून तो क्या तुम सब्र करते हो कि नहीं, वकाना रब्बुका बसीरा और है आपका रब खूब देखने वाला। चलिए इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं। तफसीर देखें, मक्की दौर जहन में रखा करें। मक्की दौर में क्या चल रहा है, दो ग्रुप हैं, एक मुसलमान है जिन पे मुखालफत है, शिद्दत है, जिन पे जुल्म कर रहे हैं, और एक कौन है, कुफार हैं जो कि बात नहीं मान रहे हैं, जो अपनी जिद और हटदर्मी पे अड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो आजमाइश तो दोनों पर जारी है ना। तो ये इस तरह से मैं आपको बताती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन आयत नंबर 20 का, कि अब अल्लाह ताला मुसलमानों से खिताब फरमा रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मुखालिफिन
تم پر طرح طرح کے اعتراض کر کے جو تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم نے تمہیں ان کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اور انہیں تمہاری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تم ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، کیونکہ تمہارے صبر سے ہی یہ ظاہر ہوگا کہ تم نے حق کو سچے دل سے قبول کر لیا ہے۔ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایمان والے تھے مکی دور میں، اتنی شدید آزمائش پہ بھی ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، اور وہ دیکھیں کتنا اسٹرکٹ رول تھا کہ تم نے پھر اپنے صاحب کی کسی کی مدد بھی نہیں کرنی، اگر ایک پٹ رہا ہے تو اس کو پٹنے دو، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن در حقیقت اس میں ان کا صبر، ان کے آزمائش، اور پھر دیکھیں ان کے درجات سابقون الاولون کہلائے جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح یہ دونوں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، ان پر اس لیے، کفار پر اس لیے کہ بات واضح ہو گئی لیکن ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ادھر ان کی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان تکلیفوں اور صبر پہ پھر تمہارا، یہ لوگ بالکل ثابت قدم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دونوں طرح سے دونوں کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ چلیں یہاں سے ہمارا 19 پارہ اور آیت کنٹینیو ہے ہم لوگوں کی، سورہ فرقان آیت نمبر 21 پہ آ جائیں۔ آیت نمبر 21، وقالا اور کہا، الذین ان لوگوں نے جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ٹھیک ہے نا، اب یہ پھر آخرہ ہے کہ آپ کو اور مجھے سارا دن جو اعمال کرنے ہیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ایک دن حساب دینا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لولا انزلا کیوں نہیں نازل کیے جاتے، علینا ہم پر، ملائکۃ فرشتے، او یا نرا ہم دیکھتے ربنا اپنے رب کو، ٹھیک ہے نا، یہ پھر کیونکہ ہم مکی دور میں وہی والے اعتراضات ہیں کہ ایک تو وہ کہتے ہیں، ایک تو پہلے وہ امید نہیں رکھتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اترے، ٹھیک ہے نا، اچھا پھر نہ صرف یہ، ہم خود اپنے رب کو دیکھیں، یعنی فرشتے بھی آئے، پھر رب بھی آئے، پھر ایسا معجزہ بھی آئے کہ واقعی وہ چیز پروو ہو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا اس پہ دیکھیں، اس کو سلیش کریں تو اگلا حصہ دیکھیں، لقد استکبروا، ٹھیک ہے نا، کیا ہے، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، یہاں پھر دیکھیں حمزہ وصل ہے، یعنی اگر ہم توڑیں گے تو اس کہیں گے، استکبروا، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھیں، ہم فرشتوں کو دیکھیں، تو در حقیقت یہ کیا ہے، یہ ان کے مطالبات ایسے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ سرکش ہیں، یہ ضدی ہیں، اور یہ اس بات کا تکبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تکبر کیا فی انفسہم اپنے دلوں میں، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا کبیرہ بہت ہی سرکشی، بہت ہی بڑی سرکشی کی۔ اچھا اس کو دیکھیں ایکسپلینیشن کتنی خوبصورت ہے، یہاں تک تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم دیکھیں، ہم رب کو دیکھیں، ہم فرشتوں کو دیکھیں، اب آگے دیکھیں آیت نمبر 22، یوما جس دن، یرونا جس دن وہ دیکھیں گے، ملائکتو فرشتوں کو، لا بشرا تو وہ کوئی خوشی نہیں ہوگی، یوم اذن اس دن، للمجرمین ان مجرموں کے لیے پھر وہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں نا، جس دن وہ دیکھ لیں گے نا پھر فرشتوں کو، تو جس دن وہ دیکھیں گے انہیں فرشتے نظر آ جائیں گے، وہ دراصل پھر قیامت کا دن ہوگا، اس دن کوئی خوشی اچھی خبر نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائیں گے اور غیب کے سارے پردے اٹھ جائیں گے، وہ دن مجرموں کے لیے سخت کڑے دن کا احتساب ہوگا، اس دن سارے توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تو ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، پھر وہی ضد جو اب یہ کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب نظر آ جائیں گے نا تو وہ بھی کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ تو اس سے آپ کو اور مجھے کیا سمجھ آیا کہ یہ سارا ہمارا ایمان بالغیب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ فرشتے ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں، لیکن دیکھا ہم نے نہیں ہے قیامت کے دن یہ فرشتے، یہ چیزیں اور یہ تمام جو ہماری آنکھوں پہ آج پردہ ہے، جو فزیکل آنکھ ہماری نہیں دیکھ پاتی، ٹھیک ہے نا، یہ تمام پردے اٹھ جائیں گے کہ اس دن پہ تمہارے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ جو اس وقت ہمارا ایمان ہی یہی ہے اس وقت کہ ہم ان چیز آیتوں کو پڑھیں اور یہ اس ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ یہ حق ہے اور یہ سب ہونا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس وقت اس کو کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کو رب مانیں، اس کی عبادت کریں اور اس کی اسی طرح ہی عبادت کریں جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے، اور در حقیقت اس سے محبت کریں، اس کی محبت میں یہ سب کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اور یہ فرشتے جوک در جوک آئیں گے تو اس دن کوئی اچھی خوشی کی خبر نہیں ہوگی ان کے لیے، مجرموں کے لیے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ فرشتے کہیں گے، ہجرن بہشت تم پر ممنوع ہے، محجورہ اب یہ حرام کر دی گئی ہے، یعنی آیت نمبر 22 میں پھر وہ بات ہوگی کہ ٹھیک ہے، وہ کہیں گے اب کوئی روک حائل نہیں ہے، اب تم پہ بہشت تم پر ممنوع ہے اور حرام کر دی گئی ہے۔
آیت نمبر 23 دیکھیں، وَقَدِمْنَا، اور ہم قصد کریں گے، إِلَى مَا، اس کی طرف جو عملو انہوں نے عمل کیے ہیں، من عملین کوئی نیک عمل، فجعلناہ تو پھر ہم بنا دیں گے ان کو ہباء منثورا، منصورہ کیا ہے کہ بکھرے ہوئے ذرات کی مانند۔ اچھا 23 پہ ہم ذرا ڈیٹیل سے پڑھیں گے، 23 پہ آپ لوگوں نے پینسل پکڑی ہے تو آج یہ تیسرا مقام ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ لکھیں سورہ ابراہیم 18، سورہ ابراہیم 18، پھر آپ لوگ لکھیں سورہ نور 39، رائٹ، سورہ نور 39، اور یہ سورہ فرقان 23، ٹھیک ہے نا؟ ان تینوں کے ریفرنس آپ لوگ ضرور لکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اب ہم ایکسپلین کرتی ہوں جن کے پاس حقیقی ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہنے کو مسلمان ہے، لیکن حقیقی ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، ٹھیک ہے؟ یا ان میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو بہت خدمت خلق کر رہے ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہیں، پر ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے پاس بہت بڑی بڑی مثالیں آپ دیکھیں دنیا میں، اتنے نان مسلمز ہیں، بہت بہت نیکیاں چل رہی ہیں، بہت خدمت خلق چل رہا ہے، بہت اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، پر ایمان نہیں ہے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ ان کے اعمال ہیں جو ان کو دکھائے جائیں گے، رائٹ؟ یہ دوبارہ دیکھ لیں، سورہ ابراہیم 18، سورہ نور 39 اور سورہ فرقان 23۔ اس کے آپ دوبارہ سے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں، ڈیٹیل کی طرف، اور ہم آگے بڑھیں گے ہاں ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے، یعنی اپنی نیکیاں تو انہوں نظر آئیں گی، پر وہ ایسی نظر آئیں گی کہ وہ اڑتے ہوئے غبار ہوں گی، جو کہ اڑتے ہوئے غبار کی شکل میں ہوں گی۔ اور سورہ ابراہیم میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایسی راکھ کی مانند ہو جائیں گے اعمال جیسے زوردار آندھی ان پہ چل جائے گی۔ اور سورہ نور میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سراب کی مانند، کہ وہ دور سے ان کو چمکتے ہوئے آئیں گے، سراب یہی ہے، قریب جائیں تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ ایک وہ جو کہ ایمان نہیں ہوتا اور کہنے کو نیکیاں کر رہے ہیں، تو ایسی نیکیوں کا آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ اچھا دوسرے ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگوں کا یہ پھر ہو جاتا ہے کہ ہم میں کہیں نہ کہیں ریاکاری آ جاتی ہے، مسجدیں بنوا رہے ہیں، ہسپتال تعمیر کر رہے ہیں، حج بے حج، عمرے کے عمرے کر کر کے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں صرف اپنی تعریف کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ان عبادات کو شو آف کر رہے ہیں۔ تو ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، یعنی یہ ایک سخت امتحان ہے کہ کہنے کو ایک نیک ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اور وہی والی بات دیکھیں فرشتے جو ہیں نا، یہ آپ اسکالرس کا سنیں، وہ ہمارے ظاہری لکھ رہے ہیں، ظاہری طور پہ تو وہ لکھیں گے جی بہت زیادہ صدقہ خیرات ہوتا تھا، پر وہ دلی کیفیت تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، جو بھی میں نے سوچنا ہے وہ بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کے حساب کتاب ہیں کہ جو بھی ہم عمل کریں اس سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو جو ایسے عمل کریں گے جس میں ریاکاری ہوگی، دوسرے کو دکھانا ہوگا، یا وہ نان مسلم جو کہ لگے ہوئے ہیں کرنے کو تو بہت خدمت خلق چل رہا ہے، پر آخرت میں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعمال جو ان کو دکھائے جائیں گے ان کا پھر یہی ہے، کیسے؟ اڑتا ہوا غبار، آندھی اور سیراب، یہ تین مثالیں پھر ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہم کوشش کریں کم کریں لیکن خالصتاً ہماری رضا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے ضروری ہے دیکھیں سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، بہت آنکھیں کھلتی ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے کہ ان کے اعمال آخر ایسے کیا تھے، سابقون الاولون کے اعمال کیا تھے، کیسے وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تبھی ہمارے ایمان موٹیویٹ ہوتے ہیں جب ہم مسلسل ان ٹچ رہیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 24 پہ آ جائیں، اصحاب الجنتی، جنتی لوگ، یومئذ، اس دن، خیرن، بہت بہتر ہوں گے، مستقرن، با اعتبار ٹھکانے کے، وہ احسنو، اور بہت اچھے ہوں گے، مقیلہ، با اعتبار آرام گاہ کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ آیت 25، وہ یوما، اور جس دن، تشققو، پھٹ جائے گا، سماء، آسمان، یہاں بھی دیکھیں حمزہ الوصل، کیونکہ لام آیا تو لام نے الف زبر کو لیا ہوا ہے، تو السماء ہم کہیں گے، جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمامی، بادلوں کے ساتھ، وہ نزلہ، اور نازل کیے جائیں گے، ملائکتو، فرشتے، تنزیلاً، لگاتار ان کا نازل کیا جانا، ٹھیک ہے؟ الملکو، اس دن بادشاہی ہوگی، یوم اذن الحق، اس دن حقیقی، للرحمن، رحمان کی ہی ہوگی بادشاہی، وکانا، اور ہوگا، یومن، وہ دن، علی الکافرین، کافروں پر، اسیرا، نہایت سخت دن ہوگا۔ اچھا اس پہ آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے نا، اب اگر ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اتنا حصہ پڑھیں۔ اچھا بادشاہی تو آج بھی اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی اللہ ہی کی ہے، زمین آسمان کا مالک، سب چیزیں اختیار، لیکن آج آزمائش کے طور پر آپ کے اور میرے لیے ہمیں انسان نظر آ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ حکمران ہے، یہ کسی کمپنی کا مالک ہے، آج ان انسانوں کو اختیار دیے گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے اختیارات ہمیں نظر آتے ہیں، آپ ہی کے پاس ٹھیک ہے نا؟ تو اس دن کیا ہے، صرف بادشاہی حقیقی رحمان کی ہوگی، وہ آج بھی ہے، لیکن آج وہ حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، آج ہمیں دیکھنے میں انسان دکھ رہے ہیں، تو وہاں پر اس دن کیسا دن ہوگا؟ اس دن صرف اس بادشاہ حقیقی کی ہی
اصل حکمرانی ہوگی. ٹھیک ہے, اصل جو بادشاہی ہے اس دن حقیقی رحمان کی ہی ہوگی, اور وہ دن جو ہے کافروں کے لیے نہایت سخت ہوگا. آیت نمبر 27 دیکھیں, وہ یوما, اور جس دن یا ادو سوری اسے دوات کہیں گے, یا ادو دانتوں سے کاٹے گا, ظالم و ظالم, علی یدیہی اپنے دونوں ہاتھ, یقولو, اب دیکھیں وہ کہے گا کیا, اس کو بھی ضرور ہائی لائٹ کریں اپنے قرآن پہ کہ دیکھیں ہم یہ ایک کی بات نہیں ہے, یہ تمام انسانوں کی بات ہے کہ وہ کیا کہے گا, یا لیتنی, ہائے اے کاش, اتخذتو, میں پکڑ لیتا, میں اختیار کر لیتا, مع رسولی, رسول کے ساتھ, سبیلا, رستہ. ٹھیک ہے نا, کیا اس کی حسرت بتائی گئی ہے, اس کی یہی حسرت بتائی گئی ہے کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا رستہ اختیار کیا ہوتا. یعنی یہ ایک اصول ہے, یہ نہیں ایک, دیکھو اس وقت ذہن میں یہ نہیں ہوگا کاش میں اپنی امی کی سن لیتا, ابو کی سن لیتا, فلاں رشتہ دار کی سن لیتا. ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا ہمارے براٹ اپ پہ یہی سارے لوگ آتے ہیں. پر ہمارے لیے امتحان کیا ہے کہ ماں باپ بھی امت محمدیہ میں سے, ہم بھی, ہماری اولاد بھی. ٹھیک ہے نا, وہ آزمائش ہے اس وقت. براٹ اپ تو کرتے ہیں ماں باپ, لیکن فوکس اپنا کیا رکھنا ہے کہ رسول کی اتباع کرنی ہے. تو اس وقت ہمیں دیکھیں اس وقت یہ حقائق کھل جائیں گے. کیا کہے گا انسان, اے کاش میں اختیار کر لیتا, میں پکڑ لیتا رسول کے ساتھ کا رستہ, یعنی میں وہ کرتا جو میرے رسول نے کہا تھا. ٹھیک ہے نا, ہر رسول کے پیچھے اس کی امت نے چلنا ہے. تو آپ کو اور میرا سب سے بڑا ٹارگٹ اور یہی ہے کہ ہمیں اتباع کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار سیرت پڑھیں, تاکہ وہی چیز ہمارے اندر آئے, اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی چیز ان میں ڈالیں. گو کہ ہم ماں باپ ہیں, لیکن ان کے اندر محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ٹھیک ہے نا. آگے 28 دیکھیں, یا ویلتا, ہائے میری کم بختی, لیتنی, اے کاش میں نے, لم اتخذ, نہ پکڑا ہوتا, فلاں, کسی فلاں شخص کو, خلیلا, گہرا دوست. اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں, 28 29 کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں, 28 29 کو بریکٹ کر لیں. یہ فرینڈس کے بارے میں ہے. دوستی بھی دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے نا, دوستوں کی خاطر لڑ لیتے ہیں, دوست واقعی ایک اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے دوستوں سے. تو 28 29 فرینڈز, دوستوں پر ہے. لقد, البتہ, تحقیق, ادلنی, اس نے گمراہ کیا مجھے, ان ذکری, اس ذکر قرآن سے, بعد از, اس کے بعد کہ جاءنی, کہ وہ آیا میرے پاس, وقانا, ہے الشیطان, شیطان, للانسانی, انسان کو, خذولا, بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا. تو 28 29 کو اکٹھا کریں تو یہ وہی معاملہ ہے کہ وہ کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کی سچائی منکشف ہوئی, اور میرے فلاں دوست نے مجھے ورغلا دیا اس نے, تو کاش میں نے کس کو دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی یہ دوستی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اچھے دوست ملوائیں جو آخرت کی یاد دلائے, جو کہ ہمارے ایمان کو پروموٹ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے نا, تو ایسے دوستوں سے بھی بچنے کا کہا گیا. ٹھیک ہے نا, اس سے ہمیں پتا چلا کہ وہ قریب تھا کہ میں کر لیتا, میں بات مان لیتا, لیکن مجھے فلاں دوست نے ورغلا دیا. اسی طرح 29 میں دیکھیں, اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے. ٹھیک ہے نا, اور ذکر میں یہ بریکٹ میں قرآن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اس ذکر سے کہ قریب تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سنی, اور لیکن فلاں وقت آیا, وہ لمحے آئے میری زندگی میں, اور مجھے ان کی میرے دل میں گہرائی میں اتری بھی یہ بات, لیکن کیا ہوا, میں اعتراف بھی کرنے لگا, لیکن اس یاد دہانی میں ہوا کیا, افسوس اس بات کا کہ میرے ساتھی نہیں پھر مجھے گمراہ کر دیا. اور شیطان تو انسان کو آخر دوا دینے والا ہے, یعنی وقتی طور پہ اس دوست کی باتوں میں تو آئے, لیکن وہ آخرت کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے نا, شیطان کا ہے انسان کے ساتھ بڑی ہی بے وفائی کرنے والا اور اکیلا چھوڑ دینے والا, یہ شیطان ہے. یہ اس وقت تو انسان باتوں میں آ جاتا ہے, وسوسوں میں آتا ہے, پر اینڈ میں وہ اکیلا ہو جاتا ہے, کیونکہ ان ٹائم پھر شیطان بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. آیت نمبر 30, آپ ہی کو آیت نمبر 30 دیکھیں, وقال, اور کہیں گے, الرسول, اللہ کے رسول, یا ربی, اے میرے رب, انا بے شک, قومی, میری قوم نے, اتخذو, بنا لیا, ٹھہرا لیا, حاذا, اس قرآن کو, مہجورا کو فوکس کریں کہ چھوڑا ہوا. آیت نمبر 30 کو بہت ذرا غور سے دیکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول کہے گا, یعنی اے میرے پروردگار, میری قوم نے اس قوم کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا. چھوڑی ہوئی چیز کیسے؟ اچھا, اس کی تفسیر بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں, اب یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں مکی دور کے لحاظ سے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت قریش مکہ کے بارے میں کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار, میں نے تیرا پیغام بھی ان تک پہنچایا, انہیں ہر ممکن کوشش کی ہر طریقے سے قرآن سنانے میں, یہ لوگ کسی طرح سننے سمجھنے میں تیار ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, یہاں سے یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف بھی ہوگی. یہاں پر آیات میں تو قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے. اب اس کو ذرا ہم اپنے پہ لیں, یعنی یہ ہم پوری امت چل رہے ہیں نا, اس وقت امت محمدیہ چل رہی ہے. اچھا, قریش مکہ کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ خاص ضد تھی, وہ ڈھیٹ بن رہے تھے,
سرداری چھوڑنی پڑ رہی تھی ان کی، تو ہمیں یہ بات اس وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے. یہ بات تو ہمیں بھی پتہ چل رہی ہے نا کہ بھی اس وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے. لیکن آپ اور میں کس مقام پہ کھڑے ہیں اس میں ضرور دیکھیں. اب آج آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں پتہ ہے آسمانی کتاب ہے. اس کے باوجود کیا ہے، اس کو پڑھ نہیں رہے، اس کو ٹھیک طریقے سے سیکھنے میں نہیں کر رہے، اس کا پیغام جاننے کی کوشش نہیں کر رہے. پھر پیغام نہیں جان رہے تو عمل بھی نہیں کر رہے. تو ہم بھی دراصل یہ مہجورہ کس میں آتے ہیں. پھر یہ مہجورہ ہے، چھوڑی ہوئی چیز بنا دینا. تو یہ شکایت آپ سب اپنی امتیوں سے بھی کریں گے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں، اس میں ڈاکٹر اسرار نے ریفرنس دیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا. یہ ان کے جو الفاظ ہیں ایگزیکٹ انہوں نے کوٹ کیے ہیں، جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافر ہے، مذکور یعنی ذکر کافروں کا ہی ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس پہ تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ دینا، اس سے اراض کر کے دوسری لغویات اور حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں. جس میں اگلے پیراگراف میں انہوں نے پورا پھر یہی سمجھایا کہ آپ لوگ جتنے شوق سے انگلش پڑھتے ہیں، جتنے شوق سے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، لیکن آپ سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، آپ بھی اسی میں آتے ہیں کہ کیا آپ نے قرآن میں ایسی ہی محنت کی ہے جیسی دنیاوی تعلیم میں کی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے سوچنے والا مقام ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا، ٹھہرا لیا اس قرآن کو، پیچھے چھوڑا ہوا ٹھہرا لیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بہت اہم مقام ہے سوچنے کے لیے کہ ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ہم نے جتنی ڈگریز حاصل کی ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے، بہت محنت کی ہے. کیا وہی محنت قرآن سے اس وجہ سے ہی نہ پڑھتے جی اپنی زبانی ہے، تو ہمیں اتنی ہی ڈیپتھ میں اس میں بھی جانا ہے. عربی کوشش کریں، آپ لوگ کوئی کلاسز جوائن کریں، گرامر سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی تجوید صحیح کریں. ہم ابھی اسی پاکستانی ایکسنٹ اور اس میں قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ تمام چیزوں پہ، تمام نکات پہ ہم جواب دیں گے، کیونکہ ہم نے اتنی محنت دنیا کی تعلیم میں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 31 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نبی، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وکفا، اور کافی ہے، بربک، آپ کا رب، ہادین، ہدایت دینے والا، و نصیرہ، اور مدد کرنے والا. تو 31 میں آپ لوگ سامنے لکھیں سورہ انعام 112، یہاں ایگزیکٹ اس طرح کا مفہوم وہاں پڑھنا ہے. وہاں بھی آزمائش کے لیے یہ تھی کہ جب آزمائش اہل ایمان پہ جب آتی ہے، جیسے ہم نے بھی آیت نمبر 20 میں پڑھا ہے کہ اہل آزمان کی آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ مخالفت ہو، وہ تصادم ہو، اور باطل کے مقابلے میں عملی طور پہ وہ ایمان والے اتریں. جب وہ اتریں گے تو یہ فرقان ہے یہی نا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو ایمان والے اس وقت ظاہر ہوتے ہیں، اس وقت وہ نکھر کر سامنے آتے ہیں کہ جب یہ مخالفت ہوئی تو ان کے اس وقت کیا سٹینڈ تھے، تو وہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں یہ بلکہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ لوگ یہ سنیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کو انسان کے مرغوبات نفس سے ڈھانپ دیا گیا، ٹھیک ہے نا. یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، مرغوبات نفس. جبکہ جنت کو ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا جو انسان کو ناپسند اور ناگوار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور سورہ بقرہ 155 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان سے، مالوں سے، اور فصلوں کے نقصان سے. تو جب یہ نقصانات اور مصیبتیں اور مخالفتیں آتی ہیں، اس پہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان کتنا ثابت قدم رہتا ہے. تو اس کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ تبھی پھر وہ نکھر کے ایک انسان سامنے آتا ہے. تو ٹھیک ہے نا، یہ آزمائشیں، یہ ہمارے امتحانات ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ٹھیک ہے نا. نہیں، اس کو کیسے سمجھیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور مجھے اس میں ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ ایسے امتحانات سے ہر ایمان والے کو گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 31 کے بعد 32 دیکھیں. وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ، اس پر، قرآن، یہ قرآن، جملۃ واحدہ، اکٹھا ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیا گیا، ٹھیک ہے نا. 32 میں. اور اب آپ لوگوں کو بھی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ ہم نے کتنی دفعہ حضرت موسیٰ کا پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی ہے تختیوں پہ لکھی ہوئی، تو وہ ایک ہی دفعہ میں پوری کی پوری دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو ان کو کیا اعتراض تھا کہ اب قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے. تو مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر شاعر کا گمان تھا، معاذ اللہ. وہ کہتے تھے شاعر بھی تو اپنا کلام تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کرتا ہے، دو نظمیں کر کے کرتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی دفعہ میں پورے کا پورا کیوں نہ اتارا گیا.
ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں کذالک، اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں گے. لنثبت، تاکہ ہم مضبوط کر دیں بھی اس کے ذریعے سے فؤادک، آپ کا دل، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم ٹہر ٹہر کر پڑھا ہے اسے، خوب ٹہر ٹہر کر پڑھنا. ٹھیک ہے نا. پہلا حصہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ پورا اترا تھا تو ان کا اعتراض تھا. اسی طرح ہم اس کو اگلے سے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن نشین کر رہے ہیں اور آپ کے دل پر پوری طرح آہستہ آہستہ یہ ٹھک جائے. ٹھیک ہے نا. قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو موقع کے لحاظ سے رہنمائی ملتی رہتی تھی. ٹھیک ہے نا. اہل ایمان کے لیے تسلی تھی، تسکین کا پہلو تھا کہ آج اگر ہم پہ یہ مشکل حالات ہیں تو سابقہ امتوں پہ بھی اسی طرح قوم نوح پہ، قوم ہود پہ، قوم صالح پہ، اور اس طرح ان پہ بھی یہ حالات آئے. اور پھر فائنلی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح اور کامیابی دی اور دشمن ختم ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ان کے لیے تسکین بھی تھی. آیت نمبر 33 دیکھیں. ولا یاتونکا، نہیں وہ لاتے آپ کے پاس، بھی مثلا کوئی ایک مثال، الا مگر جئناکا بالحق کی، کہ ہم لاتے ہیں آپ کے پاس حق، وہ احسن تفسیرا، اور بہترین تفسیر، یہ بہترین بیان ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن کو جز کر کے جو نازل کرنا ہے اس میں یہ مصلحت ہے کہ جب بھی مخالفین دیکھے جب کوئی اعتراض ہوتا تھا تو اس کے جواب میں وہی نازل ہوئی. جیسے ہم نے پڑھا سورہ یوسف، وہ سوال آیا تو سورہ یوسف نازل ہو گئی. اس طرح سے وہ احکامات، سورہ کہف کے وہ بات ہوئی تو کہف والے کون ہیں وہ نازل ہو گئی. تو یہ اس میں حکمت تھی. 33 میں کیا تھی؟ ان کے مخالفین کے اعتراضات اور سوالوں کے جواب میں پھر وہ مفصل جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا. آیت نمبر 34 دیکھیں. الذین، اور وہ لوگ، یحشرون، جو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، یہ لوگ، شر، بدترین ہے، مکانن، با اعتبار مکان کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ، اور سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں، سبیلا، با اعتبار راہ کے حساب سے. یعنی وہ لوگ جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، ان کو منہ کے بل، وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے اور بہت بھٹکے ہوں گے سیدھے رستے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. اور اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. آمین. چلے یہاں سبق ختم ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.